کیا عمران خان حقیقی پی ٹی آئی کو زندہ کر پائیں گے؟ حسن نقوی کے مطابق یہ بہترین وقت تھا، یہ بدترین وقت تھا، یہ حکمت کا زمانہ تھا، یہ حماقت کا دور تھا۔ مینار پاکستان نے یہ سب دیکھا ہے۔ یہی 30 اکتوبر 2011 کو پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھری، جس کی بنیادی وجہ کپتان کی اس کے ساتھیوں کے ساتھ تبدیلی کے انتھک جدوجہد تھی۔ مقبولیت کی چوٹی کو چھونے کے بعد پارٹی نے 25 دسمبر 2011 کو مزار قائد پر ایک اور طاقت کا مظاہرہ کیا، مگر محض 56 دن کے بعد مین سٹیج پر موجود کھلاڑیوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے جدوجہد کی اور قائد کے ساتھ بلندیاں حاصل کی، انہیں نچلی سطح پر پہنچا دیا گیا۔ ایک اور کامیاب جلسے کے بعد پرانی اور نئی قیادت تحریک کے چوئن لائق کامریڈ احسن رشید کے زیر اہتمام عشائیے پر اکٹھے ہوئے۔ یہ حقیقی نظریات کے حامل افراد کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا، جبکہ کپتان خوش تھا، ساتھیوں کو مایوسی ہوئی۔ بدقسمتی سے احسن صاحب کینسر سے اپنی جنگ ہار گئے۔ نعیم الحق کپتان کے قریب رہے، لیکن وہ بھی میدان چھوڑ کر چل بسے۔ عمر چیمہ، جو ایک پرانے پارٹی کے نظریاتی تھے، نے دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ صدر عارف علوی اپنے محدود اختیارات کے باوجود قلعہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ پارٹی کے نٹ اور بولٹ کامریڈ احسن صاحب نے، جو کہ تحریک انصاف کے 6 بانی ارکان میں سے ایک تھے، ایک ساتھ رکھے تھے۔ وہ جدہ میں ایک آئل کمپنی کے سربراہ تھے۔ وہ کپتان کی خصوصی دعوت پر پنجاب میں پارٹی کی قیادت کے لیے واپس آئے تھے۔ انہوں نے انتہائی ضروری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے ایمانداری، انتھک اور بے لوث کام کیا۔ ان کی قیادت میں پالیسیاں بنانے کے لیے تھنک ٹینکس کا اہتمام کیا گیا اور 16 رکنی شیڈو کابینہ کا اعلان کیا گیا۔ دن بھر غور و خوض کے بعد پہلا 100 روزہ پلان بھی تیار کیا گیا۔ انتہائی ضروری تبدیلی کو لاگو کرنے کے لیے تمام ہوم ورک اپنی جگہ پر تھا، لیکن پھر الیکٹیبلز کی وبا نے پارٹی کو نشانہ بنایا۔ بوڑھے گارڈ نے مزاحمت کی، لیکن ان کے احتجاج کو مسترد کر دیا گیا اور ان کو دبا دیا گیا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے احتجاجاً پارٹی چھوڑ دی، بعد میں پھر واپس آئیں۔ 70 کی دہائی کی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے بعد تبدیلی کی سب سے تیار پارٹی سٹیٹس کو ایک پلیٹ میں پیش کی گئی۔ جبکہ چیئرمین تو بچ گئے، تاہم احسن صاحب حملے کی زد میں آ گئے۔ انہیں پنجاب کی صدر کا انتخاب ہارنے پر مجبور کیا گیا اور پھر انہیں لاہور سے صوبائی اسمبلی کی نشست سے محروم کرنے کی سازش کی گئی تاکہ ان کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر کیا جا سکے۔ جسٹس وجیہ الدین کی سربراہی میں الیکشن ٹریبونل نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی، اس کے بجائے جج کو گھر بھیج دیا گیا۔ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اگست 2014 میں لانگ مارچ اور بعد میں دھرنا بہت دیر سے کیا گیا۔ 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب نے قلیل مدتی فوائد اور سمجھوتوں کے لیے پارٹی کے وفاداروں کو نظر انداز کرنے کی یہی غلطی کی تھی۔ جب بحران کا وقت آیا تو اس کے لیے یا اس کے مقصد کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب مشکل وقت آیا تو ان کے لیے یا ان کے مقصد کے لیے لڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ عوامی حمایت کے باوجود انہیں اپنی پارٹی کی بحالی کا دوسرا موقع نہیں ملا۔ کپتان نہ صرف اس جھٹکے سے بچ گیا ہے، بلکہ اس نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ اصل تحریک کو اس کی روح کے ساتھ زندہ رکھنے کا موقع ہے۔ حامد خان کے الفاظ میں، کبھی نہ ہونے سے دیر بہتر ہے۔ اگر حقیقی تبدیلی کی خواہش ہے تو سٹیٹس کو کے مافیا کے خلاف پارٹی کو دوبارہ تعمیر اور مضبوط کرنا ہوگا۔ اصل پارٹی کیڈرز کو بحال کرنا ہوگا۔ سیاسی فصلی بٹیروں کو جگہ دینے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کو قومی دھارے میں واپس لانا ہوگا۔ آگے بڑھنے کے لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے۔ کل وقتی سیکرٹری جنرل کے بغیر کوئی بھی پارٹی مؤثر طریقے سے نہیں چل سکتی۔ ڈاکٹر مبشر حسن نے سیاسی جماعت چلانے کے لیے اپنی کابینہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ دفتر میں دیر تک بیٹھتے رہتے تھے اور پارٹی رینک اور فائل کے لیے دستیاب تھے۔ اکتوبر 2011 کے لاہور جلسے تک پنجاب میں پارٹی کو کامریڈ احسن رشید چلا رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر عارف علوی بطور سیکرٹری جنرل اسلام آباد میں واقع مرکزی دفتر چلا رہے تھے۔ ان کی پارٹی اور اس مقصد سے مکمل وابستگی اور وفاداری تھی۔ کراچی میں تھنک ٹینک کو فیروز خان نے مربوط کیا، جبکہ فردوس شمیم نقوی اور نجیب ہارون دیگر ماہرین کے ساتھ سرگرم تھے۔ 3 اضافی تھنک ٹینکس تھے جو لاہور، اسلام آباد اور بیرون ملک کام کرتے تھے۔ پہلے 100 روزہ پلان کو احتیاط سے بنایا گیا تھا، اس بار عمل درآمد کے لیے اسے تازہ کیا جا سکتا ہے۔ منصوبے کے مطابق وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو صرف 1300 cc کی مقامی طور پر اسمبل شدہ کاریں استعمال کرنا تھی۔ تعلیم اور صحت پر سب سے زیادہ توجہ دینی تھی۔ قوم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھرکول پروجیکٹ کی تیز رفتار ترقی کو آگے بڑھانا تھا۔ قوم کی توقعات بڑھ گئیں۔ عوام کو اب بھی یقین ہے کہ کپتان نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس کی ٹیم نے ایسا نہیں کیا۔ کپتان پاکستان کے 22ویں پی ایم کے پاس 24ویں کے طور پر واپس آنے کا موقع ہے، لیکن اس بار انہیں ڈیلیور کرنا ہے۔ عوام حقیقی آزادی چاہتے ہیں جو صرف تبدیلی کے سپاہی دے سکتے ہیں، سٹیٹس کو کے چیمپئن نہیں۔ حسن نقوی تحقیقاتی صحافی کے طور پر متعدد بین الاقوامی اور قومی ذرائع ابلاغ کے اداروں سے وابستہ رہے ہیں۔ سیاست، دہشت گردی
گردی، شدت پسندی، عسکریت پسند گروہ اور سیکیورٹی معاملات ان کے خصوصی موضوعات ہیں۔ آج کل بطور پولیٹیکل رپورٹر ایک بڑے نجی میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔